فراری جو کہ اپنی لگژری اور پاور کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ریس ڈرائیور نے اسے دنیا کی لگژری اور پاورفل کار کیسے بنایا؟ آج کی ہماری ویڈیو فراری کار کمپنی اور اس کے فاؤنڈر انزو فراری کی لائف سٹوری کے بارے میں ہے۔ انزو فراری کے مطابق وہ 18 فروری 1898 کو مڈینا اٹلی میں پیدا ہوا، مگر اس کا نام ہیوی سنو سٹورم کی وجہ سے لوکل رجسٹری آفس میں 20 فروری کو رجسٹرڈ ہوا۔ الفریڈو فراری اور ایڈلگیسا بسبینی کے 2 بیٹے تھے۔ انزو فراری الفریڈو جونیئر سے چھوٹا تھا۔ الفریڈو سینئر کی گھر کی بیسمنٹ میں میٹل ورکنگ کمپنی تھی۔ اس چھوٹے سے علاقے میں اکانومک اپرچونٹیز کی کمی کی وجہ سے انزو کی زندگی میں 10 سال کی عمر میں ایک ایسا لمحہ آیا جب اس نے فیلیسی نزارو کو دیکھا جس نے 1908 میں سیریٹو ڈی بولوگنا ریس جیتی تھی۔ انزو فراری بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوا، لیکن اس وقت کنگڈم آف اٹلی نے آٹومن امپائر اور آسٹرو ہنگیرین امپائر کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جس کی وجہ سے اٹلی میں ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی۔ انزو کو ورلڈ وار 1 کے دوران اٹالین آرمی کی 3rd ماؤنٹین آرٹلری ریجمنٹ میں شامل کیا گیا اور دوران جنگ وہ زیادہ تر ناردرن اٹلی میں رہا۔ 1916 میں اٹالین فلو کی وجہ سے انزو کے والد الفریڈو سینئر اور بھائی الفریڈو جونیئر کی ڈیتھ کے بعد انزو بھی فلو ایپیڈیمک کی وجہ سے بیمار ہوا اور 1918 میں اٹالین ملٹری کو چھوڑ دیا۔ اس وقت تک انزو کا فیملی بزنس ختم ہو چکا تھا۔ ریکوری کے بعد انزو نے کار انڈسٹری میں جاب تلاش کرنا شروع کر دی اور آخرکار CMN میں اسے ٹیسٹ ڈرائیور کی جاب مل گئی، جو کہ ملان میں ٹرک کی خراب باڈیز کو چھوٹی پیسنجر وہیکلز میں فٹ کرتی تھی۔ 1919 میں اس نے پارما پوگیو ڈی بیرسیٹو ریس میں ڈیبیو کیا اور اس نے 4th پوزیشن حاصل کی۔ اس نے اسی سال 23 نومبر کو ٹارگا فلوریا ریس میں بھی حصہ لیا، مگر اسے کار کا فیول ٹینک خراب ہو جانے کی وجہ سے وِڈرا کرنا پڑا۔ اس ایکسپیرینس کی وجہ سے اسے بہت جلد ہی ایک اٹالین کمپنی الفا رومیو میں جاب مل گئی۔ 1923 میں فراری نے پہلی ریس سارویو سرکٹ جیتی۔ 1924 میں اس نے 3 ریسز کوپا اسربو ان پاسکارا، ریوینا اور پولیسینا جیتی۔ اس وقت وہ اٹالین موٹر سپورٹس میں ویل نون نیم تھا۔ 1932 میں فراری نے ریسنگ سے ریٹائرمنٹ لے لی اور اس کا سارا فوکس الفا کار ریس کی مینیجنگ اور ڈیولپنگ کی طرف ہو گیا۔ اس نے سپر سٹار ڈرائیورز کی ایک ریس ٹیم بنائی جس میں گیوسیپا کیمپاری اور ٹازیو نوولاری بھی شامل تھا۔ یہ ٹیم الفا رومیو کے ریسنگ کار سیکشن میں کام کرتی تھی۔ الفا رومیو P3 کار اور ٹیم کے آؤٹ سٹینڈنگ ڈرائیور نوولاری نے ٹیم کی کامیابی میں مدد کی۔ اسی عرصے کے دوران ہورس لوگو بھی اس کی ٹیم وہیکلز پر نظر آنا شروع ہوا۔ فرانسسکو براکا جو کہ ایک اٹالین فائٹر پائلٹ تھا، اس نے یہ ڈیزائن کیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اچھے تعلقات کی وجہ سے براکا کی ماں نے ورلڈ وار 1 کے دوران فراری کو ہورس سمبل والا نیکلس دیا تھا۔ 1939 میں فراری نے الفا رومیو کو چھوڑ اور آٹو ایویو کوسٹروزیونی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ کمپنی دوسری ریسنگ ٹیمز کو پارٹس بنا کر دیتی تھی۔ الفا کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے اختلافات کے باوجود فراری نے 1940 کی مائل میگلیا ریس کے لیے 2 کارز بنائی جنہیں البرٹو اسکاری اور لیٹیریو رنگونی نے ڈرائیو کیا۔ ورلڈ وار 2 میں فراری کی فیکٹری میں موسولینی کی حکومت کی طرف سے ویپنز اور ٹرکس بنانے کے لیے فورس کیا گیا۔ جنگ کے دوران US ایئر فورس نے فیکٹری کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے فراری موڈینا سے میرانیلو منتقل ہو گیا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد اس نے 1947 میں فراری SPA کمپنی بنائی۔ فراری الفا رومیو سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی ایک ٹیم بنائی۔ 1949 میں 24 آورز آف لی مانز ریس میں پہلی بار 166 فراری کار نے حصہ لیا، جو کہ اس کی پہلی کامیابی تھی۔ فراری موٹر سپورٹس میں تو کامیابیاں حاصل کر رہا تھا، مگر فراری 250 GT 1958 میں پہلی بار کنزیومر مارکیٹ میں لانچ کی گئی۔ 1969 میں فیٹ SPA نے فراری کے 50% سٹیک کو خرید لیا اور اس سے فراری کا انویسٹمنٹ کیپٹل انکریز ہوا۔ فیکٹری میں فیٹ ڈینو کو بنانے کے لیے کنسٹرکشن کی گئی۔ فیٹ کے انوالومنٹ فیکٹری کے رول کے لیے بہت زیادہ ضروری تھی۔ 328 365 ڈیٹونا 308 GTB اور GTS کی وجہ سے فراری کے پروفٹ میں بھی اضافہ ہوا۔ 1970 میں ان کے سیلز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ فراری V8 اور V12 انجن بھی اسی دوران بننا شروع ہوئے۔
मगर लोग अभी भी इसे एक औसत दर्जे के इटालियन कार ब्रांड समझते थे, जबकि अमीर लोग जैगवार, ऑस्टन मार्टिन और लैम्बोर्गिनी को प्रीफर करते थे। 1984 में फेरारी ने पावरफुल V12 इंजन के साथ अपने नए मॉडल फेरारी टेस्टारोसा को लॉन्च किया। इसका डिजाइन फाइटर जेट से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था और लोगों ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया। फेरारी F40 के लॉन्च होने तक ये फेरारी कंपनी की 20वीं सदी की बेस्ट सेलिंग फेरारी थी। F40 दुनिया की पहली कार थी जिसकी स्पीड 200 माइल्स पर आवर थी। 14 अगस्त 1988 को मैरानिलो में 90 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से एंजो फेरारी की डेथ हो गई। 1990 की दहाई में एक्सीलेंट ड्राइविंग कार्स जैसा कि F50, 355 और 575 को लॉन्च किया गया। 21वीं सदी के आगाज में फेरारी ने द एंजो मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि कंपनी के फाउंडर एंजो फेरारी के नाम से लॉन्च की गई। F40 और F50 के बाद ये मॉडल F60 था, मगर कंपनी ने एंजो फेरारी के ऑनर में इस मॉडल का नाम दी एंजो रखा था। अक्टूबर 29, 2014 को फेरारी ने फैसला किया कि वो लग्जरी ब्रांड्स बनाएगा और फेरारी कंपनी फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल से अलग हो गई। 2026 के आखिर तक फेरारी ने 40% इंटरनल कंबस्टन इंजन आइस मॉडल्स और 60% इलेक्ट्रिफाइड मॉडल्स बनाने का फैसला किया है, जबकि 2030 के आखिर तक 20% आइस मॉडल्स, 40% हाइब्रिड मॉडल्स और 40% इलेक्ट्रिक मॉडल्स बनाने का फैसला किया है। मौजूदा हाइब्रिड मॉडल्स फेरारी SF90 और फेरारी 296 GTB की तरह फेरारी न्यू हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में भी काम करती रहेगी। इसके अलावा फेरारी कंपनी ने मैरानिलो में इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स के लिए एक नया प्लांट भी बनाया है। लॉन्ग टर्म प्लान में फेरारी ने अपनी इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाने का फैसला किया है। आखिरकार सितंबर 2022 में फेरारी ने अपनी पहली SUV फेरारी प्यूरोसैंगुई को लॉन्च किया। मार्च 2020 में फेरारी कंपनी ने एंजो फेरारी के लेगेसी को जारी रखने के लिए $30 बिलियन अगले 100 साल के लिए रजिस्टर्ड करवाए हैं और इस तरह एक रेस ड्राइवर ने दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाई।